अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमारा चैप्टर निसाब करिकुलम जो हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो गया। उसके टॉपिक सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं मशकी सवालात में कि क्या है। ठीक है, निसाब का मफहूम बयान कीजिए। सवाल नंबर 1 है, निसाब का मफहूम बयान कीजिए। तो अब इसमें देखते हैं कि निसाब का मफहूम यानी कि निसाब के मानी क्या है। अब इसको हम इसके जो है मुख्तलिफ जो मानी है उसमें देखते हैं कि निसाब को क्या अहमियत है। निसाब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी काम को करने से पहले जो उसकी प्लानिंग की जाती है, जो मनसूबा बंदी की जाती है, उसको निसाब कहते हैं। और जो है जिस इसी तरह से जब फ़र्ज़ करें कि खेल का मैदान है, खेल के मैदान में जब उसकी तैयारी करने से पहले, खेल के मैदान में जाने से पहले एक प्लानिंग की जाती है कि उसमें कितने खिलाड़ी खेलेंगे और कब उसका टाइम शुरू होगा और कब जो है कितने बजे खेल ख़त्म होगा। तो इसी तरह से जो है तालीम, उसमें भी निसाब तैयार किया जाता है, मनसूबाबंदी की जाती है, एक प्लानिंग की जाती है और इसके ज़रिए से फिर आगे जो है काम किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ अदवार में निसाब का मफहूम जो है मुख्तलिफ समझा जाता रहा है। इन अदवार को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि निसाब के जो मफहूम है उनको मुख्तलिफ तरीक़ों में, यानी कि एक उसका आ गया कदीम मफहूम। ठीक है, निसाब का जो कदीम मफहूम है उसके हवाले से हम देखते हैं कि क्या पहले क्या मफहूम था और आज के दौर में क्या, जदीद दौर में क्या मफहूम है। तो कदीम जो मफहूम है उसमें है कि कदीम ज़माने में निसाब से मुराद मज़ामीन की वो फ़हरिस्त थी जो किसी मखसूस जमात के तलबा को पढ़ाने के लिए मुकर्रर की जाती थी। यानी कि एक लिस्ट बना दी जाती थी कि ये जो मज़ामीन हैं ये मखसूस जमात के तलबा को पढ़ाने हैं। निसाब ऐसे मज़ामीन का मजमूआ है कि जो किसी ख़ास तालीमी या पेशा वाराना मकासद के लिए तजवीज़ किए जाते हैं, मसलन कॉलेज की तैयारी का कोर्स, तिजारती कोर्स। ठीक है, फिर निसाब से मुराद मजमूई प्रोग्राम जो कि तालीमी या पेशा वाराना मकासद के लिए तजवीज़ किया जाता है। तालीमी प्रोग्राम से मुराद एक ऐसी तहरीरी दस्तावीज़ है कि जिसमें किसी मजूज़ा मजमून के लिए मवाद, तजर्बात, तरीक़ा है तदरीस और जायज़ा वगैरह शामिल होता है। यानी कि अब हम देखते हैं कि जदीद मफहूम क्या है। अब ये तो थे कदीम मफहूम, ठीक है, अब है जदीद मफहूम। निसाब के बारे में बात हो रही है ना। तो निसाब का जो जदीद मफहूम है वो क्या है, यानी कि नए ज़माने में निसाब का जदीद मफहूम दर्ज झेल तारीफ़ों से वाज़िह है कि निसाब से मुराद स्कूल की वो मुकम्मल जद्दोजहद है जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर मुतय्यन मकासद के हसूल के लिए की जाती है। यानी कि निसाब जो है स्कूल की वो मुकम्मल कोशिश है, एक जो है जद्दोजहद है जो कि स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर मुतय्यन मकासद के लिए की जाती है। यानी कि जो मुकर्रर कर दिए गए हैं मकासद कि इनसे हमने ये तालीम से हमने ये मकासद हासिल करने हैं, उन मकासद की रोशनी में जो जद्दोजहद की जाती है, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर, यानी कि निसाबी सरगर्मी स्कूल के अंदर हो गई और जो स्कूल से बाहर होगी वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हो गई। तो चाहे वह स्कूल के अंदर हो या बाहर, उनके मकासद के हसूल के लिए जो जद्दोजहद की जाती है वो निसाब कहलाता है। निसाब बच्चे के इन तजर्बात का मजमूआ है जो वो स्कूल की निगरानी में करता है। यानी कि निसाब क्या होगा कि उन तजर्बात, उन बहुत सारे तजर्बात का एक मजमूआ हो जाता है जो कि वो स्कूल की निगरानी में, स्कूल की जो है निगरानी में रहते हुए जो हासिल करता है वो निसाब है। निसाब से मुराद वो तजर्बात हैं जिन्हें स्कूल इस्तेमाल करके तालीम के मकासद हसूल में मदद देता है। निसाब मदरसा के मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का आइनादार है और जिनको मदरसे की निगरानी में पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। यानी कि निसाब को स्कूल के इंतज़ामिया की निगरानी में है मुकम्मल तौर पे पाया तकमील तक, यानी कि उनको जो है मुकम्मल किया जाता है। निसाब असातिज़ा मुंतज़मीन मदरसा को मुयस्सर शुदा जुमला हालात और मौक़े का नाम है जिनके ज़रिए स्कूल में आने वाले बच्चों और नौजवानों के किरदार में तब्दीलियाँ पैदा की जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो आज का दौर जो है साइंसी दौर है, ठीक है,
جدید دور کی بات ہو رہی ہے تو جدید دور جو ہے یہ آج کا دور ہے، اور آج کا دور کیا ہے؟ سائنسی دور ہے۔ ہر معاشرے میں ملک اور قوم میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہر معاشرہ اور ہر قوم، اس میں ایک تجسس کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین تعلیم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ طلبہ کے لیے کون سی معلومات فراہم کرنا ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری، یعنی کہ معاشرہ اس قدر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں اس قدر زیادہ سے زیادہ جاننے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ کون سے مضامین جو ہیں اور کون سی معلومات جو ہے فراہم کرنا بچوں کو ضروری ہے اور کون سی غیر ضروری ہیں۔ تعلیم کے لیے کون سا عمل اور راستہ اختیار کیا جائے؟ اب ماہرین کے لیے ایک سب سے بڑی مشکل کون سی آ رہی ہے پیش کہ تعلیم کے لیے کون سا عمل اور کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ معاشرہ جلد از جلد ترقی کی منزلیں طے کرے۔ یعنی کہ ماہرین کو اب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسے طریقے ایجاد کیے جائیں، ایسے راستے اختیار کیے جائیں کہ جو ہے معاشرہ جو بہت تیزی سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکے۔ چنانچہ لوگوں کو علم دینے کے لیے نصاب کو بطور راستہ منتخب کیا گیا ہے۔ اب اس کا ذریعہ کس کو بنایا گیا ہے؟ نصاب کو، ٹھیک ہے، لوگوں کو علم دینے کے لیے نصاب کو ایک راستہ بنا دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے عوام کو نئی نئی معلومات پہنچائی جائیں، فراہم کی جائیں۔ نصاب ہی وہ راستہ ہے جو کسی معاشرے کو مطلوبہ منزل کی طرف لے جاتا ہے، اور نصاب ہی ایک ایسا تعلیمی پروگرام ہے جو معاشرتی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ نصاب کے ذریعے سے ہی تمام جو ہے مشکلات وہ پوری ہوتی ہیں، تمام مشکلات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ اب جیسے کہ دیکھا جائے کہ عام زندگی میں ہم کام کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، تو اسی طرح سے تعلیم کے لیے بھی ایک پلاننگ کی جاتی ہے جس کو نصاب کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے مدرسے کے پیش نظر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی اور معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ مقاصد صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتے۔ مدرسے کو درسی کتب کے علاوہ بھی مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ کتابوں کے علاوہ بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو نصاب میں وہ ہر شے شامل ہے جو کہ مدرسہ، طلبہ اور اساتذہ سر انجام دیتے ہیں۔ نصاب اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ تدریس کے نتیجے میں طلبہ کو کس درجے کا تعلم حاصل ہوگا، یعنی کہ نصاب میں یہ باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اگر بچوں کو مدرسے سے باہر تعلیمی سلسلے میں اسکول کی انتظامیہ کی نگرانی میں لے جایا جائے گا تو وہ بھی نصاب کا حصہ ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے بھی نصاب میں مدد ملتی ہے۔ تو اس لیے ایسی سرگرمیاں کہ جس میں نصاب میں مدد ملے، تعلیم میں اور زیادہ معلومات میں اضافہ ہو، تو یہ سرگرمی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بھی نصاب کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ اور اس طرح مدرسے میں دوران سال مختلف سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں، جیسے کہ اسپیچ کمپٹیشن ہو گئے، کھیلوں کے مقابلے ہو گئے، اور اسی طرح سے تعلیمی سیر وغیرہ ہوگی، تو یہ سارے نصاب کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور نصاب میں ہر وہ شے شامل ہوتی ہے جو کہ مدرسہ، طلبہ اور اساتذہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب بیٹا اس کے میں شارٹ کوسچنز آپ کو ایم سی کیوز کروا دیتی ہوں، آپ اس کو نوٹ کریے گا۔ کوسچن ہمارا یہ رہا ہے، آج ہم نے کیا ہے کہ نصاب کا مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں طریقے سے میں نے بتا دیا کہ جدید مفہوم کیا ہے اور اس کے جو ہے قدیم مفہوم کیا تھا۔ تو اس کے لیے یہی بتایا گیا کہ آج کا جو سائنسی دور ہے اس میں ہر جو ہے معاشرے میں ملک اور قوم زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا رجحان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور ماہرین تعلیم جو ہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ طلبہ کے لیے کون سی معلومات فراہم کرنا ضروری ہیں اور کون سی غیر ضروری ہیں۔ اب ماہرین کے لیے یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ طلبہ کو کون سی ایسی معلومات ہیں کہ جن کو ان تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں۔ اب ان کا فیصلہ کرنا ماہرین کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تعلیم کے لیے اب ان کے لیے ماہرین کے لیے یہ بھی سوچنا مشکل ہے کہ تعلیم کے لیے کون سا عمل اور راستہ اختیار کیا جائے تاکہ معاشرہ جو ہے جلد از جلد ترقی کی منزلیں طے کرے، یعنی کہ ایسا راستہ ہو کہ معاشرہ جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے ترقی کرے، کیونکہ آج کا دور جو ہے
وہ سائنسی دور ہے، اور اس میں ہر جو ہے معاشرہ اس کا رجحان یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ تیزی سے ترقی کرے اور زیادہ سے زیادہ جاننے کا رجحان اس میں پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے نصاب وہ راستہ ہے کہ جو کسی معاشرے کو مطلوبہ منزل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب بیٹا اس کی اس کے MCQs میں آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 نوٹ کریں اس کا، عام زندگی میں کام کرنے سے پہلے اس کی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منصوبہ بندی۔ نمبر 2، علم کو طلباء تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر۔ نمبر 3، کھیل تقاریر تعلیمی سیر وغیرہ حصہ ہیں نصاب کا، یعنی کہ یہ بھی نصاب کا حصہ ہے کیونکہ اس سے تعلیم میں بھی اس میں مدد ملتی ہے، نصاب کا۔ نمبر 4، مدرسہ ایک ہے چھوٹا سا معاشرہ، یعنی کہ معاشرہ جو ہے بہت سارے لوگوں کے مل جل کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اسکول میں بھی مختلف جماعتیں بچوں کی ہوتی ہیں، مختلف کلاسز کے بچے ہوتے ہیں، تو اس لیے مدرسے کو بھی ایک چھوٹا معاشرہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5 نوٹ کریں بیٹا، مدرسہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے کیا منتقل کرتا ہے؟ سماجی اقدار۔ اس کے بعد نوٹ کریں بیٹا 6، علم حاصل کرنے کے لیے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی نہ کی جائے تو حاصل نہیں ہو سکتے کیا حاصل نہیں ہو سکتے؟ مقاصد، یعنی کہ تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے اگر صحیح طریقے سے منصوبہ بندی نہ کی جائے۔ تو یہ بیٹا MCQs ہیں جو آپ نوٹ کر لیں، ان کو آپ نے شارٹ کوسچن کے طور پہ بھی یاد کرنا ہے اور MCQs کے طور پہ بھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹ کر لیجیے گا اپنی نوٹ بک پر۔ آج کا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔